انڈیا ایک ہندوتوا کی سیفرنائزڈ اپلیکیشن کا شکار ہو چکا ہے. ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، میں ان کو لیڈرشپ تو نہیں کہتا، بیسیکلی پولیٹیکل ٹیررسٹ ہیں. وہ سنگھ پریوار کے آبجیکٹیوز کو انہوں نے اوپر لے گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا ایز اے اسٹیٹ. ان کے آبجیکٹیو فریگمنٹڈ اسٹریٹجک اسٹیٹ بن چکا ہے جس کی اپنے عزائم تو سامنے نظر نہیں آتے، لیکن ہندوتوا کے جو ڈیزائنز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ ملٹری کو جس کو انسٹرومنٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں ٹو پرسو دی ہندوتوا آبجیکٹیو. اس چیز کی فنڈامنٹل دلیل ہے کہ انڈیا کبھی سیکولر کنٹری نہیں جہاں پہ مسلمان سفوکیٹ ہو رہے تھے. اکھنڈ بھارت کے اور ہندو راج کے آئیڈیا کو لے کر آگے جا رہا ہے. ہیٹ اینڈ بلڈ، اتنا خون بہاؤ کہ آپ سے لوگ جو ہے وہ اب اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اس میں اچیو کر سکیں ود ان انڈیا. جو انہوں نے مائنارٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، نہ صرف مسلمانوں کو، جتنے بھی لاز کریٹ کیے گئے مسلمانوں کے خلاف، چاہے وہ وقف بل کی صورت میں ہو، چاہے سٹیزن شپ ایکٹ ہو، کشمیر کے اندر 370-35A ہوا، جس طریقے سے ڈیموگرافک کو کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر، تو یہ مسلمانوں کو سبجوگیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت انڈیا جو ہے ایک، یہ تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ اس میں ہمیں کوئی اب شک نہیں ہونا چاہیے کہ انڈیا ایک ہندوتوا کی سیفرنائزڈ اپلیکیشن کا شکار ہو چکا ہے. ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، میں ان کو لیڈرشپ تو نہیں کہتا، بیسیکلی پولیٹیکل ٹیررسٹ ہیں. وہ سنگھ پریوار کے آبجیکٹیوز کو انہوں نے اوپر لے گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا ایز اے اسٹیٹ. ان کے آبجیکٹیو کے تو ہوا کیا ہے کہ انڈیا اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجیکلی ایک ایمبیولنٹ اسٹیٹ، یا کہہ لیں ایک فریگمنٹڈ اسٹریٹجک اسٹیٹ بن چکا ہے جس کی اپنے عزائم تو سامنے نظر نہیں آتے، لیکن ہندوتوا کے جو ڈیزائنز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. اور اس کا امپیکٹ ان کے تمام اداروں پر آ رہا ہے، خاص طور پہ ان کی ملٹری کو جس کو وہ انسٹرومنٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں ٹو پرسو دی ہندوتوا آبجیکٹیوز. تو اس کا جو وہ ایک سیکولر تشخص جو تھا تو شریڈ، ہمیں تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ انڈیا ہیز نیور بین اے سیکولر کنٹری. پاکستان کا وجود میں آنا اس چیز کی فنڈامنٹل دلیل ہے کہ انڈیا کبھی سیکولر کنٹری نہیں تھا، ایک ہندو کنٹری تھا جہاں پہ مسلمان سفوکیٹ ہو رہے تھے. اور اب یہ جو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، یہ اس نے اس کو ثابت کر دیا. تو اس وقت وہ ایک سیفرنائزڈ اپلیکیشن ہے جو فریگمنٹڈ ہے، جو اپنے اکھنڈ بھارت کے اور ہندو راج کے آئیڈیا کو لے کر آگے جا رہا ہے. اب یہ آئیڈیا بیس کس چیز پہ ہے؟ دو چیزوں پہ، ہیٹ اینڈ بلڈ. اتنا خون بہاؤ، اتنی انٹیمیڈیشن کورژن کرو، اتنی نفرت پھیلاؤ کہ آپ سے لوگ جو ہیں وہ اب اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اس میں اچیو کر سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا ود ان انڈیا جو انہوں نے مائنارٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، نہ صرف مسلمانوں کو، جتنے بھی لاز کریٹ کیے گئے مسلمانوں کے خلاف، چاہے وہ وقف بل کی صورت میں ہو، چاہے سٹیزن شپ ایکٹ ہو، کشمیر کے اندر 370-35A ہوا، جس طریقے سے ڈیموگرافک کو کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر، تو یہ مسلمانوں کو سبجوگیٹ کر رہے ہیں. کرسچینز کی دیکھ لیجئے جس طریقے سے واقعات ابھی سامنے آئے ہیں. 738 واقعات اس سال ہو چکے ہیں جو لنچنگ کے ہیں کرسچینز کے خلاف. کرسچینز پہ کیا الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ کنورٹ کر رہے ہیں ہندوؤں کو کرسچینٹی میں، حالانکہ کرسچینٹی جو ہے وہ تقریباً 3.85% سے ریڈیوس ہو گئے، 2.8% کے قریب اب کرسچینز رہ گئے. تو وہ کم ہو رہے ہیں، مارجنلائزڈ ہو گئے. جس طریقے سے سینٹا کی برہمتی کی گئی، سینٹا کیپس بیچنے پہ پابندی، اور ایک وہ جو بلائنڈ کرسچین خاتون کی ویڈیو ہم سب نے دیکھ لی جس طریقے سے اس کو پامال کیا گیا، تو وہ کرسچینز کو بھی اسی طرح سکویز کر رہے ہیں. اب مودی صاحب کا یہ آرٹیکل لکھنا اور ریونج میں ڈال رہے ہیں اپنی آنے والی جنریشن کو. ڈوول کی آپ نے سپیچ سن لی، وہ مسلمانوں کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں. کوئی بھی عقل مند ذی شعور قوم جو ہے وہ کبھی اپنے آنے والی نسلوں کو اینیمیٹی میں نہیں ڈالتی، وہ ان کو پروگرس میں ڈالتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو مودی صاحب کی اور ڈوول کی جو جنریشن ہے وہ بدلہ لینے سے تو قاصر رہی، تو آپ اپنی نئی جنریشن کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ہندوتوا کے آبجیکٹیوز ہیں. سنگھ پریوار اس وقت ڈومیننٹ ہو رہا ہے، اور وہ جتنے بھی ان کے ادارے ہیں جس پہ ملٹری خاص طور پہ ان کو انڈین جو ملٹری ہے وہ الٹیمیٹلی اٹ ہیز بیکم دا ملیٹنٹ ونگ آف سنگھ پریوار. ان کے جو جرنلز ہیں وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اباؤٹ وار. وہ سندور 2.0 کی بات کرتے ہیں، وہ کرسچینز کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف. ابھی منی پور میں جو سچویشن ہوئی ہے، سکھ آپ کے سامنے ہیں، چاہے نجر سنگھ، گرود سنگھ کا مرڈر، اس سے پہلے 1984 میں بلو سٹار آپ نے آپریشن دیکھا.
تو وہ آج بھی اگر آپ گولڈن ٹیمپل کی آپ اگر دیکھیں دیواریں تو وہ جب رنگ اتاریں گے تو اندر سکھوں کے خون کے چھینٹے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. تو ایک ہندوتوا سے بھری ہوئی سیفرنائزڈ اپلیکیشن یہ اسی کا شاخسانہ ہے. پہلے تو آپ اگر اسٹریٹجک ڈومین میں دیکھیں تو بھارت ایک ہائیلی ارسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور بھارت میں پہلے بھی بہت سے واقعات ہوتے رہے اور جس کی ایف آئی آرز بھی درج ہوتی رہی ہیں جو لیکیج کے پلفریج کے انسیڈنٹ ہوتے رہے اور اس میں گینگز بھی انوالو رہے ہیں اور انڈیویجولز بھی انوالو رہے ہیں. تو بھارت کا جب سویلینز کو اس کے ساتھ ڈو ٹیل کرنا ایک اسٹریٹجک خطرہ ہے پوری دنیا کو بھارت کی جو نیوکلیئر ہینڈلنگ ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو آپ نے اڈانی کی اور ان کی بات کی کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ بھارت جو ہے یہ اڈانیز اور امبانیز کا بھارت بن چکا ہے. دا پولیٹیکل نیکسز ود دا بزنس گروپ اور پھر پولیٹیکل نیکسز کا کرمنلز کے ساتھ اور پھر پولیٹیکل نیکسز کا اپنے انرجی کو ڈومین کو سامنے رکھتے اور ڈیفنس سیکیورٹی کو سامنے رکھتے یہ جو کلیبوریشن ہے اٹ ہیز این ایجنڈا اور یہ ایجنڈا اسی سیفرنائزڈ اپلیکیشن جو ہے اس کے ساتھ ملتا ہے. تو آئی تھنک دس از ویری ویری ڈینجرس. ابھی آئی اے ایز یا جو بھی انٹرنیشنل کلیبوریٹرز ہیں یا جو واچ ڈاگز ہیں انہیں بھارت کے اوپر سخت نظر رکھنی پڑے گی. پھر جو دوسرا کانٹیکسٹ ہے وچ از ویری امپورٹنٹ کہ یہی بھارت اس نیوکلیئر انوائرمنٹ میں ایک وار کی سپیس کریٹ کر رہے ہیں اور کنٹرول کس کو دے دیا انہوں نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو. تو جو اسٹریٹجک وار ہے اس کا کنٹرول نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دے دیا کو کہتے ہیں کہ اینی ایکٹ آف ٹیررزم کوئی بھی کرے اے بی سی یا کوئی تھرڈ پارٹی کرے یا جو پاکستان انڈیا کے ریلیشن شپ کا سپوائلر ہے یا ریجن کی سٹیبلٹی کا جو سپوائلر ہے وہ فرکشن لانا چاہتا ہے کیونکہ اس ریجن میں دو مین کمپٹیٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں چائنا اینڈ رشیا. تو وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹ کے ذریعے ایک دو ملکوں کے درمیان دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ شروع کروا سکتا ہے. یہ نقطہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے اس لیڈرشپ کا, یہ سینسٹیوٹیز ہیں ٹوورڈ دس امپورٹنٹ ایشو آف نیوکلیئر. اس کے بیچ میں سول نیوکلیئر ڈیر ہو جانا کیونکہ یہ ریسیٹ ہوا جب ان کا 2005-06 میں انڈین سول نیوکلیئر تو اس سے یہ ایمبولڈن ہوئے. اس وقت بھی یہ خطرہ جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ یہ سلولی اینڈ گریجولی اس کو بڑھائیں گے اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ پلفریج اور لیکیج کے سب سے زیادہ کیس کسی نیوکلیئر کنٹری میں ہوئے تو وہ بھارت میں ہوئے. یہ اتنے ارسپانسبل اسٹیٹ ہے اینڈ ہو کوڈ نو کہ اس کا وہ مس یوز کرے. اور یہی بزنس گروپ جو ہیں جب ان کے آبجیکٹیو اسٹیٹ کے آبجیکٹیو سے ریجن کے پیس کے آبجیکٹیو سے اوپر ہو جائیں گے تو وہ اس کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں. دیکھیے ایک تو ہم جس کو افغانستان گورنمنٹ کہتے ہیں آئی تھنک وی شوڈ اسٹاپ کالنگ دیم افغانستان گورنمنٹ. افغانستان گورنمنٹ یہ تب ہوتی جب یہ کسی پاپولر پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے اسٹیبلشڈ ہوتی. نمبر 2 یہ جو افغانستان کی عوام کے جو اسپائریشنز ہیں یا جو ان کے مسائل ہیں یا جو ان کی جو سوشل ویل بینگ ہے اس کا کوئی لک آفٹر کر رہی ہوتی. وہاں پہ دیر از اے سیریس پولیٹیکل سچویشن, there is a serious security situation, there is a serious economic situation and there is a serious human situation. Humanity جو ہے وہ سفر کر رہی ہے, ری ہیومنائزیشن ہونے کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ ایک طالبان رجیم ہے. طالبان رجیم جو ہے وہ اب اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. آف کورس ان کا جو کنیکشن نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ انہوں نے ایک پورا ایک فرنچائز اسٹیبلش کیا ہے. ایک تمام چاہے وہ ISIS ہو, ISKP ہو, چاہے وہ ETM ہو, چاہے IMU ہو یا طالبان تحریک طالبان پاکستان جو لارجر گروپ وہاں پر موجود ہے یا تحریک طالبان افغانستان, یہ اب سب آپ سمجھے کہ ایک ہی باسکٹ کے ایگز ہیں جی. یہ سارے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں, انہوں نے امبریلا پرووائڈ کی ہے اور اس کے اندر پھر آئی ہیں اسٹرکچرڈ آرگنائزیشن فرام دا اسٹرکچرڈ اسٹیٹس. انڈیا جیسے آیا ہے وہاں پہ وہ اپنا پورا سسٹم تھاٹ پیسہ لاجسٹکس لے کر اندر آیا ہے. افغانستان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ امن ہے کیونکہ اگر پیس ہو جائے گا تو دیز پیپل ول ہیو ٹو بی آنسریبل ٹو دا پیپل آف افغانستان. امن ہو جائے گا تو ان کی جو حکومت یا پاور میں رہنا ہے وہ ختم ہو جائے گا. امن ہو جائے گا تو جو وار اکانومی ہے, ٹیررزم کی اکانومی ہے, اس سے جو انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے وہ ختم ہو جائے گا. امن ہو جائے گا تو ان کا یہ جو انلیگل اسپیکٹرم کے اوپر کنٹرول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ان کی ایگزسٹنس کو خطرہ لاحق ہو جائے تو وہ دے نیڈ اے فرکشن. اب انڈیا بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. نور ولی وغیرہ یہ جو وہاں پہ جا کر بیٹھے ہوئے ایکچولی ان کا شریعت یوز ہے, وی آل نو شریعت کا نام لیتے ہیں لیکن ان کے اپنے عزائم ہیں, انہی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اب اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کو تو چھوڑ دیں, اس وقت 3.5 ملین افغان گرلز دوز who were supposed to be in the school وہ اسکولوں سے باہر ہیں. اس میں 2.3 ملین پرائمری اسکولز کی ہیں اینڈ 1.2 ملین جو ہے وہ سیکنڈری اسکول ایجوکیشن سے باہر ہے 12 ایئرز آنورڈ.
انہوں نے خواتین کو کام کرنے سے روکا. پچھلے سال تک یہ ان کو 5,000 روپیہ خواتین کو دیتے تھے جو بریڈ ونرز تھیں اپنے اپنے گھروں کی. کہیں پہ میل نہیں ہے, کہیں پہ اور پرابلمس ہیں, ان کو روکا کہ آپ کام نہیں کریں گے ہم. اب وہ پیسے بھی بند کر دیے. انہوں نے خواتین کو یعنی کہ کام کرنے سے روک دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ افریقہ میں ہم نے دیکھا جدھر آپ کی عزتیں عصمتیں اس لیے روندی جاتی ہیں اور خواتین مجبور ہوتی ہیں ایسے کام کرنے کے لیے جہاں پہ وہ دے کانٹ ارن, تو وہ کیا کریں گی؟ آپ کام بھی ان کو نہیں کرنے دیتے, تو معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں 1.7 ملین بچے جو ہیں وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں. دیر آر سیریس کیٹاسٹرافک تھریٹس ٹو دی فوڈ انسیکیورٹی وہاں پہ بڑھ گئی ہے. یونائٹڈ نیشن, یہ وہ رپورٹیں ہیں جو یونائٹڈ نیشن کی یا جو باہر کی رپورٹس, یہ پاکستان کی کوئی رپورٹس نہیں ہیں. تو ان کا توجہ ان کے بجائے نان اسٹیٹ ایکٹرز ان کے اوپر ہو جانا یہ کلیئرلی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ افغانستان کی حکومت نہیں ہے, یہ ایک طالبان کا رجیم ہے جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا چاہتی ہے کسی اور کے بحاظ پہ کھیلتے ہوئے. اب افغانستان کے اندر بھی اسٹریٹجک سوچ ہے. ابھی پچھلے دنوں فرینکفرٹ میں ایک مکالمہ ہوا, ایک سیشن ہوا, تھنک ٹینکس بیٹھے, اور ان کے اپنے جو ایکس انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ فیئر اور خوف اور ظلم کے ساتھ آپ حکومت نہیں کر سکتے. تو دیر از اے ریکوائرمنٹ آف اے پولیٹیکل پروسیس ان افغانستان جو آل انکلوسیو گورنمنٹ بنے. اور یہی 2 ایکارڈ میں یہ چیزیں کہی بھی گئی تھیں اور آف دا ریکارڈ بھی کہا گیا تھا کہ ہم آل انکلوسیو ایک حکومت بنائیں گے. اس کے بعد ان کی اپنی رفٹس بھی شروع ہو گئی ہیں, جیسے طالبان کے انٹرا رفٹ شروع ہو گئے ہیں قندھاریوں کی کابل کے ساتھ. کابل کے بھی 2 گروپ ہیں, نارتھ والے بھی کر رہے ہیں. اب لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ہے, چائنیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک ایک اگین ایک انفارچونیٹ انسٹیبل افغانستان جو میجر رول ادا کر رہا ہے, اور پاکستانی طالبان کو امپیونٹی کے ساتھ, یہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں. اس لیے پاکستان میں کسی کو یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ, اور یا کسی کو اتنا امید بھی نہیں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی دس از نیگیٹو تھنگ بٹ دس از فیکٹ کہ افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ پاکستانی طالبان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے یا ان کو ریسٹرینٹ کریں گے, بیکاز یہ ان کی اکانومی میں ایڈ کرتے ہیں. ان کو ڈر ہے کہ اگر ایک گروپ نے, کسی گروپ نے بھی اگر پاکستانی طالبان کے خلاف ایکشن لیا تو یہی پورے کا پورا گروپ ان کے اپوننٹ گروپ کو یا کسی اور کو جو ان کی اپنی انٹرا کنٹسٹیشن ہے اس کے کانٹیکس میں یہ کہیں ان کو نہ شامل ہو جائے. پھر طالبانوں کو ان اٹ سیلف بہت بڑا خوف ہے کہ یہ اگر ہم نے تحریک طالبان پاکستان کو اپنے ساتھ نہ رکھا تو یہ کہیں جا کے ISKP یا کسی اور گروپ پہ نہ چلے جائیں. تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ایک ایسٹس ہیں, تو دے آر دیئر ایسٹس وچ دے آر یوزنگ. اور یہ بھائی چارہ, پاکستان کی قربانیاں, یہ جو رونا دھونا ہے, میں تو ابھی ایڈوکیٹ ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ وی شوڈ اسٹاپ اٹ. آر بیڈ لک, آر پالیسیز ہیو ناٹ براٹ اس دوز فروٹس جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, بٹ دس از واٹ اٹ از. دس از اے ویری نائو ویو آف دی سچویشن. اٹ از پیورلی یہ ایمینیٹ ہو رہا ہے, نکل رہا ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جو پاکستان کی, جو اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں آپ کے, اور مے بی فار دا انڈیویجول اور مے بی فار اے اسمالر گروپ. یہ لارجر انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کا. وار از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ پالیٹکس نے کرنی ہے, پولیٹیشینز نے لڑنی ہے, انہوں نے لیڈ کرنی ہے. جب وہ کنفیوژن پیدا کریں گے اپنے چھوٹے مقاصد کے لیے تو پھر پاکستان ہرٹ ہوگا. ایک چیز یاد رکھیے, پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اگر ہم نے اس جنگ کو صرف ایک پختون ایشو تک محدود رکھ دیا, یا پختونوں کے اندر ہی ہم اس کی سوشل یا جو بھی وہ ہے ہم اس کو اگر محدود. یہ وار ہے پاکستان کی, چاہے وہ لنڈی کوتل میں لڑی جائے, چاہے وہ خار باجوڑ میں لڑی جائے, کراچی میں لڑی جائے, لاہور میں لڑی جائے, یہ وار پاکستان کی, اس کو پاکستان نے لڑ رہا ہے. یہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اسٹیٹ از ویری کلیئر اباؤٹ دیئر آبجیکٹیوز. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فروٹ نہیں لانے والے, یہ ان کو خود بدنام کریں گی. جب دھماکہ مسجد میں ہوتا ہے تو کیا وہ دھماکہ پوچھ کے ہوتا ہے کہ یہ میں پنجابی کے خلاف ہو رہا ہوں یا سندھی یا پختون کے خلاف ہو رہا ہوں؟ مدرسہ حقانیہ میں ہم نے شہادتیں دیکھی, ہم نے پولیس اکیڈمی میں شہادتیں دیکھی, مساجد میں دیکھی, ہم نے APS دیکھا. ابھی کیڈٹ کالج کا آپ کو یاد ہوگا, بنو کینٹ کے آپ کو واقعات یاد ہوں گے. دیز آر سیریس تھنگس. یہ وہ سب آپ کے سامنے ہو رہا ہے. ہم نے خود 2007-8 میں سوات باجوڑ میں آپریشنز کیے. یس, آپریشنز کے نیگیٹیوز ہوتے ہیں, لوگوں کو کئی دفعہ موو بھی کرنا پڑتا ہے ان کو, لیکن انفارچونیٹلی جب آپ زخم کا آپ نے علاج کرنا ہوتا ہے کچھ میئرز آپ کو لینی پڑتی ہیں. یہ کینسر کی طرح پھیلا ہے, اور پھیلا کس وجہ سے؟ بیڈ گورننس کی وجہ سے. ہمارا پاکستان کی جو انسٹیبلٹی اینڈ انسیکیورٹی ہے, زیادہ تر وجوہات اس کی بیڈ گورننس ہیں.
یہ اتنی وار کے میدانوں میں یا جنگ کے میدانوں میں یہ انسٹیبلٹیز پیدا نہیں ہوئی جتنی یہ کوریڈورز آف بیڈ اینڈ پور گورننس پیدا ہوئی. تو وی ہیو ٹو ایڈریس اٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو آپ ختم کر دیں, نوازوں کو سنیں, ضرور سنیں, لیکن ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور ویسے بائی دا وے آف مطلب ہے سب آن بورڈ ضرور ہے, لیکن اپنی پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے آئی تھنک اس کے اوپر بات چیت ہو جاتی ہے. پاکستان کی جنگ ہے, ہر پاکستانی نے لڑنی ہے. ہول آف نیشن کے بغیر آپ اس جنگ کو جیت ہی نہیں سکتے. وی نیڈ ٹو ہیو پیس ود اٹ ٹو اچیو پیس ود آؤٹ.